کر یہ وظیفہ پڑھیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جس بندے کی ناف پر یعنی جو بندہ ناف پر انگلی رکھ کر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو دوستو انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آئیں گے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے توجہ صرف رب کی طرف، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی شہادت والی انگلی کو جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، بتائے گئے طریقے سے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے آپ نے پہلے نمبر پر جو رب کا ایک نام پڑھنا ہے وہ یا قہارو ہے۔ یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا غیبی موکل ہے جسے پڑھنے سے بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان میں کوئی بیماری نہیں ہوتی، بعض اوقات انسان پر کوئی شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ دوستو آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے مارتا ہے۔ یقین کیجئے بہت سی بے اولاد بیٹیاں ایسی آتی ہیں، مسئلہ کوئی بھی نہیں، یا تو رب کی طرف سے دیر ہے یا پھر ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کے حمل میں بندش ہوتی ہے، بیماریوں کی بندش ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج فی سبیل اللہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے اور خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے اپنی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے یا قہارو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جو بے اولاد ہیں انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا، جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو یا قہارو پڑھنے سے لا علاج بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اتنا تیر بہدف ہے یہ وظیفہ کہ کئی مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ انشاءاللہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کے جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور بے اولادی کے لیے پڑھو گے تو شہادت والی انگلی کو رکھتے ہی یا قہارو پڑھ کر نیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جن بیٹیوں کے حمل نہیں ٹھہرتے، حمل ضائع ہو جاتے ہیں، شہادت والی انگلی رکھ کر پڑھو، انشاءاللہ حمل کا گراؤ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور خوشخبری انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی مل جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی انشاءاللہ خوشخبری آنا شروع ہو جائیں گی، اور بیمار کی بیماری محرم شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو یا قہارو کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے شہادت والی انگلی پر پھونک مار کر شہادت والی انگلی دوبارہ سے ناف پر رکھ لینی ہے۔ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کی شہادت والی انگلی آپ کی ناف پر ہو، آنکھیں بند ہوں، اور جب یا قہارو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جائے تو شہادت والی انگلی پر پھونک مار کر دوبارہ سے ناف پر انگلی رکھ لینی ہے۔ اب فوری طور پر یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، کئی سالوں سے دکان پر گاہک نہیں آ رہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، رزق کی بندش ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، لیکن عین ٹائم پر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یا قہارو سے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات ختم، تمام بیماریاں زائل، تمام شیطانی اثرات ختم۔ بعض اوقات انسان کی کسی چھوٹی غلطی سے بھی پکڑ ہو جاتی ہے اور رزق اور دولت بند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی پکڑ ہو جائے، کسی کا رزق بند ہو جائے تو ناف پر انگلی رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کو یعنی رزق اور دولت کے لیے رب کریم سے التجا کرنی ہے کہ مولا کریم، وہ جو تو ماں کے پیٹ میں رزق پہنچا سکتا ہے، آج مجھے بھی اپنے غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال فرما۔ یقین کیجئے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہی انشاءاللہ رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔
اور رزق بھی ایسا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یا محرم کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ اس کے کمالات محرم کے مہینے میں آپ دیکھو گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والو، اب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ کے ساتھ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ عمل کریں گے، اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے یا قہارو سے اپنی تمام بیماریوں کا حل کروا لیا، رزق اور دولت کا انتظام کروا لیا، اب اس کو پورے سال کے لیے جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی اب آپ چاہتے ہیں کہ اگلا محرم آنے سے پہلے آپ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا یاب رہیں، پورا سال نہ تو کوئی بیماری، نہ بے روزگاری، نہ تنگ دستی ہو، اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی کمی ہو۔ تو آخر میں آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ آخر میں ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر آپ نے رب کریم کے دو نام یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب دوستو، یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ دوستو، یا حفیظو یا سلامو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حفیظو یا سلامو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دو بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو تین بار ہو گیا۔ اب دوستو، یا حفیظو کا مطلب ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات، اور یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ یا حفیظو یا سلامو شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر پڑھتے دوران فرشتے حصار بنا لیں گے۔ حصار سے مراد آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے چاروں طرف، آپ کی اولاد کے چاروں طرف، آپ کے کاروبار کے چاروں طرف فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، جو گارڈ کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی کامیابی کی، اور آپ کی صحت کی حفاظت فرشتے کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چھوٹے سے وظیفے سے پورے سال کی حفاظت فرشتے کریں۔ دوستو، نہ تو نظر بد، حسد، نہ بندشیں، نہ رکاوٹیں، کاروبار میں ترقی، ہر شے فرشتوں کی حفاظت میں چلی جائے تو دنیا جہان کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے۔ یہ دوستو اللہ والوں کے وظیفے ہیں، یہ آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں ملنے والے، یہ وہ وظائف ہیں جو مقدر والوں کے نصیب میں آتے ہیں۔ محرم سے پہلے آپ کو آج موقع مل رہا ہے، ابھی بھی ماہ ذوالحج کے چند دن باقی ہیں۔ دوستو، لوٹ لو رب کی رحمتوں اور برکتوں کو۔ محرم کے مہینے میں اگر یہ معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو نہ ملے تو پھر کہنا۔ انشاءاللہ آپ نے یا حفیظو یا سلامو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں اعمال پڑھتے دوران شہادت والی انگلی ناف پر ہونی چاہیے، توجہ رب کی طرف، رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ایسا خاص اور شرطیہ مجرب عمل آپ کے حوالے میں نے آج کر دیا ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار کل تک تو اتنا بیمار تھا، ایسا کیا کیا کہ تیری تمام بیماریاں چلی گئیں؟ لوگ پوچھیں گے کل تک تیرے گھر میں فاقے تھے، ایسا کیا کیا تو نے کہ محرم کے مہینے میں تیرے رزق میں وسعت ہو گئی؟ یہ شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر دوستوں پڑھنے کی دیر ہے، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا حفیظو یا سلامو کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آخر میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور دوستو، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ نے درود شریف کی جو تعداد ہے وہ آپ نے 3، 7 یا 11 بار رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اب دوستو، اس وظیفے کا میں نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے کہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا، اور مجھے اپنی نیک تمناؤں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، تاکہ ایسے مجرب اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔
دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا